الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم صدقت يا رب العالمين۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں، ساتھیوں، معزز سامعین کرام، آج کی روحانی، وجدانی، نورانی محفل پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے 1500واں جشن کے متعلقہ ہمارے محترم قبلہ حاجی محمد افضل صاحب ان کے ہاں منعقد پذیر ہے، اور آپ سب کا شکریہ، اور بالخصوص بزرگ ہمارے رانا محمد افضل صاحب، انہوں نے مجھے مدعو فرمایا، اور قبلہ مجھ سے پہلے حضرت علامہ مولانا محمد اسماعیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور ان سے بھی پہلے حضرت علامہ مولانا محمد علی رضا صاحب ماشاءاللہ بیان فرما رہے تھے۔ دونوں ہمارے اہل سنت کے پھول ہیں، اور دونوں کی جو خوشبو ہے وہ جدا ہے۔ اللہ ان کو شاد و آباد رکھے، ان کے علم میں، عمر میں، صحت میں، تقوی پرہیزگاری میں خوب برکت عطا فرمائے، اور انہوں نے بڑے محبت بڑے القابات سے مجھے نوازا۔ میں تو ادنا سا ایک آدمی ہوں، خادم ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے اس قابل بنا دے۔ میرے محترم دوستو، سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود السلام کا نذرانہ جو پیش کرنا ہے، اس حوالے سے ایک روایت سماعت فرمائیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ مرہ صلی اللہ علیہ عشرہ، جس نے مجھ پر ایک بار درود پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار رحمت نازل فرماتا ہے۔ فرمایا، من صلی علیہ عشرہ صلی اللہ علیہ مئتا، جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ اس پر 100 بار رحمت نازل فرماتا ہے۔ فرمایا، من صلی علیہ مئتا صلی اللہ علیہ الفا، اور جس نے مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھا، اللہ اس پر 1000 بار رحمت نازل فرماتا ہے۔ اور فرمایا، من صلی علیہ الفا، جس نے مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا، اذا داخل الجنہ، جب وہ جنت میں داخل ہو رہا ہوگا، کاتبہ مع کاتفی، تو میرا کندھا اس کے کندھے کے ساتھ ہوگا، اس کا کندھا میرے کندھے کے ساتھ ہوگا، جنت میں داخل ہو رہے ہیں۔ اور شاعر کہتا ہے، اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے، درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو، یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے۔ تو ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پڑھیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ میرے محترم دوستو، جب ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی شان عطا فرمائی ہیں
کہ آپ کی شانوں کو کوئی شمار کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا، بلکہ علماء تو یہ فرماتے ہیں کہ اگر سارے سمندر کا پانی سارا کا سارا وہ سیاہی بن جائے اور ساری کائنات بیٹھ کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف، خوبیاں، کمالات، شان لکھنا شروع کر دے، کائنات ختم ہو جائے گی، سیاہی ختم ہو جائے گی، میرے آقا کی شان ختم نہیں ہوگی۔ اتنی بلند شانیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک انداز ملتا ہے۔ قرآن کی آیتیں جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ اپنے محبوب سے محبت بڑی فرماتا ہے، چاہے وہ کمالات کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ چہرے کے حسین ہونے کے اعتبار سے ہو، یا کسی بھی اعتبار سے اللہ اپنے محبوب سے محبت بڑی فرماتا ہے۔ اب دیکھیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبلیغ کرنا شروع کی نا تو کچھ لوگوں نے کہا جی آپ ہمیں تبلیغ کیوں کر رہے ہیں؟ ہم تو نحب اللہ، ہم تو اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ جب یہ بات کہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو غم پہنچا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً یہ آیت اتاری جس میں اللہ نے یہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب آپ ان کو کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، توجہ، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو محبوب ان کو کہہ دو فَاتَّبِعُونِی کہ پہلے میری اتباع کرو، جب تم میری اتباع کر لو گے یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اب دیکھیں منافقوں کا، کافروں کا کیا انداز تھا، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کے ساتھ کس طرح محبت کا اظہار فرمایا، جواب بھی دے دیا، شان بھی بیان کر دی، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ میری محبت پانا چاہتے ہو تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، ان کی اتباع کے بغیر اللہ کی محبت نہیں مل سکتی۔ تو حضور سے محبت بھی ضروری ہے اور حضور کی اطاعت بھی ضروری ہے۔ چلیں جی، ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں اللہ کریم جل مجدہ کا انداز دیگر انبیاء کے ساتھ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یہ جو محبت کا انداز ہے، آیت میں جو 2 پوائنٹ بیان ہوئے ہیں وہ آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں۔ ایک اللہ کی محبت اپنے محبوب سے، اور دوسرا ہے محبوب کی اطاعت۔ یہ 2 باتیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں۔ اب جب اللہ تعالیٰ کا اپنے نبی سے محبت بڑا انداز، طریقہ، یہ ہم دیکھتے ہیں نا، قرآن پڑھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں، ہر نبی کی جس امت نے اپنے نبی پر اعتراض کیا اللہ نے فقط ان کا جواب دیا، جو نہیں مانے اللہ نے اس کو عذاب دے دیا، اللہ نے اس کو عذاب دے دیا۔ یہی طریقہ تمام انبیاء کے ساتھ چلتا آیا، محبت کا اظہار کیا مگر ان کافروں کا جواب دیا، جواب دے کے بعد ختم۔ لیکن جب آئی نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آخری نبی کی باری، اللہ اکبر، جب آخری نبی کی باری آئی، وحی کا سلسلہ شروع ہوا، حضرت جبریل علیہ السلام پہلی وحی لے کر آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرا اقرا، اے محبوب پڑھیے۔ میرے آقا نے فرمایا ما انا بقاری، میں نہیں پڑھتا، اور کئیوں نے اس کا ترجمہ یہ کیا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا، معاذ اللہ۔ اور جس کو رب سکھائے، رب کہے کہ علمہ کا ما لم تکن، ہم نے آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے ہم نے سب کچھ آپ کو سکھا دیا ہے، ما کانا وما یکونو کا علم دے دیا ہے۔
रब ये कहता है कि मैंने दे दिया, ये कहता है जी इन नबी को तो दीवार के पीछे का ये इल्म नहीं है जी, उनकी अक्लों पर पर्दे पड़े हुए हैं। तो वो इन बातों पर जरा गौर करें कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया ना, मा आना बिकारिन, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पढ़ना नहीं जानता। फरमाया मैं नहीं पढ़ता। उलमा ने इसका जवाब दिया है कि हुजूर ने ऐसा क्यों फरमाया। इसलिए फरमाया कि जब वही उतरी तो अल्लाह तबारक व तआला से हम कलाम थे, मसरूफ थे, अल्लाह के कलाम में वो मसरूफ थे। हजरत जिब्राइल आए और जब कहा इक़रा, अल्लाह की याद में इतना गुम थे कि जनाब कह दिया मुझे डिस्टर्ब ना कर, आना मां आना बिकारी, मैं नहीं पढ़ता, मैं नहीं पढ़ता। और एक जवाब उलमा ने ये दिया, वो क्या कहा कि मेरे आका ने इसलिए फरमाया मां आना बिकारी, मैं नहीं पढ़ता, मैं तो अपने रब से पढ़ने वाला हूं, किसी मखलूक से नहीं पढ़ता, किसी मखलूक से नहीं पढ़ता। चले जी वही उतरी। अब हजरत जिब्राइल जो हैं वो कह रहे हैं इक़रा, पढ़िए। आपने फरमाया मां आना बिकारी। हजरत जिब्राइल ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थोड़ा दबाया, गले मिला के दबाया। आप हजरत जिब्राइल फिर अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह इक़रा। आपने फरमाया मां आना बिकारी। फिर तीसरी दफा कहा, दबाकर कहा कि इक़रा, पढ़िए। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मां आना बिकारी, मैं नहीं पढ़ता। 3 दफा हो गया। अब जब हजरत जिब्राइल ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गले लगाया और थोड़ा दबाया, और दबाने के बाद अब सिर्फ इक़रा नहीं कहा बल्कि ये कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। ऐ महबूब आप पढ़िए, अपने रब के नाम से पढ़िए, अपने रब के नाम से पढ़िए जिसने पैदा किया। जब रब का नाम आया तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा कि हाँ, ये गोया कि आपका हाल ये बता रहा था कि अब हजरत जिब्रील पढ़ा नहीं रहे बल्कि अल्लाह का पैगाम पहुंचा रहे हैं। बात इससे आगे बढ़ती है। पहली वही उतरी और 5 आयतें जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी, और उसके बाद कुछ दिन वही आना बंद हो गई, वही रुक गई। जब वही आना रुक गई तो अब देखे ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की मोहब्बत में गुम जी। कभी जनाब इस गार पे जाती हैं, कभी इस गार पे जाती हैं, कभी इस गार पे जाती हैं कि अल्लाह से हम कलामी का शर्फ हासिल हो जाए। और यहाँ पर मैं आगे चलकर इसकी एक बात भी बताऊंगा, आपने जहन में रखनी है, अल्लाह करे मुझे भी ये बात याद रहे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी इस गार पर जाते, कभी उस गार पर, कभी उस गार पर, क्या कि अल्लाह ताला से हम कलामी का शर्फ हासिल हो। लेकिन जब वही नहीं ना उतरी तो फिर क्या हुआ, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमगीन हो गए। आपके चेहरे पर थोड़ी सी उदासी आई, आप गमज़दा हुए कि अल्लाह से हम कलामी का शर्फ क्यों नहीं मिल रहा। फिर क्या होता है कि काफिर जब देखती हैं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गमज़दा देखते हैं तो उन्होंने ताना दिया, शरीकों ने ताना दिया, मुनाफिकों ने ताना दिया। क्या ताना दिया? उन्होंने कहा कि मोहम्मद के रब ने मोहम्मद को छोड़ दिया है और मोहम्मद से नाराज हो गया है। जब ये बात कही मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप गमगीन हुए। अब देखिए, रब ने जवाब देना था अपने महबूब पर एतराज करने वालों को, पर एतराज का जवाब देने से पहले रब ने अपने महबूब की शान बयान फरमाई है। अब जरा सुनते जाइए और लुत्फ उठाइए। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब से जो मोहब्बत भरा कलाम किया, अल्लाह अपने महबूब से जो मोहब्बत का इजहार कर रहा है, जरा देखिए तो सही। अल्लाह फरमाता है, ऐ महबूब वद्दुहा, ऐ महबूब तेरे सोने सोने रुखे रोशन की कसम, तेरे वद्दुहा चेहरे की कसम। अच्छा, यहाँ अल्लाह ने अपने महबूब के चेहरे की कसम फरमाई।
ہیں جی پھر آگے کیا کہا واللیل اذا سجا، تیرے کنڈل والے جو زلف ہیں، یہ جو زلفیں ہیں اے محبوب، تیرے کنڈل والی سونی سونی زلفوں کی قسم۔ اللہ اکبر، دیکھو کیسا جواب دیا جا رہا ہے ان مشرکوں کو، ان شریکوں کو، ان کافروں کو۔ اب یہاں پہلے نبی کی شان بیان کی، چہرے کی قسم ارشاد فرمائی، زلفوں کی قسم ارشاد فرمائی، پھر بڑے محبت بڑے انداز سے یوں کہا ما ودعك ربك وما قلى، اے محبوب آپ کے رب نے نہ تو آپ کو چھوڑا ہے نہ ہی ناراض ہوا ہے، نہ چھوڑا ہے نہ ناراض ہوا ہے۔ یہ ہے جواب، یہ ہے جواب کافروں کا، یہ ہے جواب۔ پر اس جواب سے پہلے محبوب کے چہرے کی قسمیں فرمائی، اس جواب سے پہلے محبوب کے زلفوں کی قسم ارشاد فرمائی۔ چلے بات ختم ہو گئی، بات ختم ہو گئی، یہی کلوز کر دینا چاہیے تھا، مگر نہیں، اللہ نے اپنے محبوب کی شان اور بیان کی، اللہ نے اپنے محبوب کو اور تسلیاں دی۔ کیا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اے محبوب غم زدہ نہ ہو، غم زدہ نہ ہو، یہ جو آنے والی گھڑیاں ہیں، یہ جو آنے والی گھڑیاں ہیں، یہ پچھلی گھڑیوں سے بہتر ہوگی۔ آنے والے لمحات، آنے والے ایام، یہ پچھلے ایام سے کیا ہوں گے؟ بہتر ہوں گے۔ آپ کا ذکر بلند ہوگا، آپ کا چرچا ہوگا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں آپ حضور کا ذکر کرنے آئے ہیں، میں حضور کا ذکر کرنے آیا ہوں؟ نہیں نہیں، رب نے یہاں بھیجا ہے، رب نے بلایا ہے۔ پڑھیے قرآن، قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے، آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، اللہ کریم جل مجدہ نے یہاں کتنی بڑی شان بیان کر دی۔ اب یہ میں نے پیچھے شان نزول بیان کیا اور آیتیں آپ کے سامنے رکھی۔ اب ایک آیت آگے آتی ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، محبوب نے، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی شان اس آیت میں بھی بیان کر دی۔ پوری صورت میں ہی ویسے شان ہے، پر میں ایک نقطہ عرض کر کے یہاں سے آگے بڑھوں گا۔ اللہ نے اس آیت میں بھی اپنے محبوب کی شان بیان کی۔ آج لوگ لکھتے ہیں اسی آیت کا ترجمہ، کیا کرتے ہیں وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، محبوب کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت سے بھٹکا ہوا پایا تو شریعت کی راہ بتلائی، یہ ترجمہ کیا ہے لوگوں نے۔ اور کئیوں نے یہ ترجمہ کیا ہے کہ نبی کو اللہ نے گمراہ پایا تو نبی کو ہدایت دی، اس طرح کا ترجمہ کیا ہے۔ پر ترجمہ سنیے اعلیٰ حضرت سے، جی جو عاشق رسول ہیں انہوں نے جب اس کا ترجمہ کیا اور وہ بھی شان نزول کے مطابق، ارے ترجمہ ایسا ہونا چاہیے کہ شان نزول کے مطابق بھی ہو اور اللہ کی وحدانیت پر بھی کوئی حرف نہ آئے، رسول کی رسالت پر بھی کوئی حرف نہ آئے۔ تو اعلیٰ حضرت نے یہاں شان نزول کے مطابق ترجمہ یہ کیا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اللہ نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف بلایا۔ اللہ نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف بلایا۔ اللہ کی محبت میں خود رفتہ تھے نا، اللہ کی یاد میں گم تھے نا، اللہ کی محبت میں کبھی اس غار پر جاتے، اللہ کی محبت میں کبھی اس غار پر جاتے، کبھی اس غار پر جاتے۔ تو اب ترجمہ تو یہی بنتا ہے نا، اللہ نے اپنی طرف بلایا ہے جی۔ تو لوگوں نے جناب عجیب عجیب ترجمے کر دیے، اللہ ان کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ تو میرے محترم دوستو، اب آئیے ذرا واپس چلتے ہیں۔ اللہ کریم جل مجدہ نے کیا فرمایا وَالضُّحَىٰ، کہہ دیجئے سبحان اللہ، اچھی کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
नारे हैदरी। माशाल्लाह भाई, आपकी हिम्मत को मैं सलाम करता हूँ। और बिलखुसूस जो बुजुर्ग बैठी हैं, माशाल्लाह आपकी हिम्मत को दोनों हाथों से सलाम है भाई। माशाल्लाह आप इतना दिल जमी के साथ बैठी हैं और ज़ौक माशाल्लाह आपके अंदर नजर आ रहा है कि आप कुछ सुनना चाहते हैं। तो आइए मैं टूटे फूटे अल्फाज के साथ जो है कुछ बातें मजीद अर्ज करता हूँ। वद्दुहा, ऐ महबूब तेरे वद्दुहा चेहरे की कसम। यार मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस लफ्ज के अंदर अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न को बयान कर दिया। अच्छा, कहीं और भी ऐसा है कि सिर्फ चेहरा ही हसीन है, सिर्फ चेहरा ही हसीन है, या पूरा वजूद हसीन और जमील है? कुरान में कहीं और भी जिक्र है? तो आओ मैं आपको लिए चलता हूँ। अल्लाह करीम जल्ला मजदहू ने कुरान पाक में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद का जिक्र किया। कहा अलम नशरह लका सदरक, सदरक, आपके सीने का जिक्र किया। बताओ वो सीना कितना हसीन होगा? हाँ जी, बताओ वो सीना कितना हसीन होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा अल्लज़ी अनक़दा ज़हरक, अल्लज़ी अनक़दा ज़हरक, अल्लाह ने अपने महबूब की पीठ मुबारक का जिक्र किया। तो बताओ पीठ कितनी हसीन होगी। अल्लाह ताला ने फरमाया वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। ऐ महबूब, ये जो कंकरियां आपने फेंकी हैं, ये आपने नहीं फेंकी बल्कि अल्लाह ने फेंकी हैं। तो महबूब के बाजुओं का जिक्र है। बताओ महबूब के बाजू कितने हसीन होंगे। अल्लाहु अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर जब सहाबा ने हाथ रखा, हुजूर ने भी अपना हाथ रखा। अल्लाह ने क्या फरमाया? यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम, इनके हाथों पर अल्लाह का हाथ है। जिनके हाथ को रब अपना हाथ कह रहा है, उसकी शान के मुताबिक दस्ते कुदरत कह रहा है। बताओ वो हाथ कितना हसीन होगा। और सिर्फ यही नहीं बल्कि चलते हैं मक्का की तरफ, तसव्वुर ही तसव्वुर में। अल्लाह अकबर। मेरे आका जब मक्का की सरजमीन पर चलते हैं, अल्लाह फरमाता है ला उक़सिमु बिहादल बलद व अंत हिल्लुम बिहादल बलद। ऐ महबूब, कसम है उस शहर की कि जिस शहर की जमीन ने आपके तलवों के बोसे लिए हैं, आपके तलवों के बोसे लिए। तो बताओ तलवों का जिक्र आया तो बताओ तलवे कितने हसीन होंगे। ये तो जाहिरी बात है ना, बातिन की भी देखो। अल्लाह ने जिक्र किया, कहा व इन्नका ला अला खुलुकिन। ऐ महबूब, बेशक आप खुल्क अजीम पर, आला खुल्क पर फाइज हैं। बताओ मेरे आका का खुल्क कितना हसीन होगा। चलते चलते वापस आते हैं, कहा वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा। जब चेहरे का जिक्र किया, जब वल्लैल जुल्फों का जिक्र किया, तो बताओ चेहरा कितना हसीन होगा। आला हजरत कहते हैं वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, आइए मजीद हम आगे बढ़ते हैं। अल्लाहु अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न जो है इस लफ्ज में बयान कर दिया और मोहब्बत का इजहार भी किया अल्लाह ताला ने। देखो कैसी मोहब्बत का इजहार किया, और फिर साथ साथ हुस्न भी बयान कर दिया। और सहाबा से पूछिए, हजरत अली के पास चलते हैं। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या कहते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लम अरा क़ब्लहु वला बअदहु मिसलहु। या रसूल अल्लाह, आपकी मिसल ना तो पहले कभी देखा ना बाद में कभी देखा है, ना पहले कभी देखा ना बाद में कभी देखा। और हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम की तरफ चलते हैं। अब्दुल्ला बिन सलाम ये इस्लाम लाने से पहले ये जो है वो यहूदियों के बहुत बड़े मुनाजिर थे, मुनाजरा किया करते थे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब आमद हो चुकी, ऐलान नबूवत हो चुका, या पहले या बाद की बात है, अब लोग आके कहते हैं इनको, हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम को, कि आप चलिए चल के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुनाजरा कीजिए। देखिए कहा कि चलिए चल के मुनाजरा कीजिए। हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम चल पड़े। इस्लाम लाने की पहले की बात कर रहा हूँ। चल पड़े
جب وہاں پہنچے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ودوہا چہرہ دیکھا، گفتگو دیکھی، ودوہا چہرہ دیکھا، گفتگو دیکھی، تو وہ دیکھتے ہی رہ گئے، وہ مناظرہ بھول گئے، مناظرہ جو کرنے آئے تھے وہ بھول گئے، دیکھتے رہے، دیکھتے رہے، دیکھتے ہی دیکھتے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اور جب مسلمان ہوئے، جب واپس جانے لگے، لوگوں نے پوچھا اے عبداللہ بن سلام، آپ تو مناظرہ کرنے گئے تھے، آج تجھے کیا ہوا؟ آج تجھے کیا ہوا؟ کہنے لگے خدا کی قسم چہرہ ہی اتنا حسین تھا کہ میں مناظرہ ہی بھول گیا۔ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، غلام ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں، دل کو جو عقل دے خدا آقا تیری گلی سے جائیں کیوں۔ میرے محترم دوستو ذرا غور کیجئے کہ یہاں پر جو ہے صحابہ کرام یعنی حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو بیان کیا۔ اللہ اکبر۔ آج دیکھیے کئی لوگ کہتے ہیں جی حضور تو ہماری مثل ہے، حضور کیا ہے؟ ہماری مثل ہے۔ حضرت علی کیا کہتے ہیں؟ آپ کی مثل نہ پہلے کبھی دیکھا نہ بعد میں کبھی دیکھا۔ یہ جنہوں نے دیکھا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں، اور جنہوں نے دیکھا ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ حضرت حسان کی بارگاہ میں چلتے ہیں، حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں کہ احسن منک لم تر قط عینی، یا رسول اللہ آپ جیسا حسین و جمیل کبھی میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ کیوں دیکھتے؟ کیسے دیکھتے؟ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، یا رسول اللہ دیکھتے کیسے؟ کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے، کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے، اور آپ اتنی شانوں والے ہیں کہ خلقتا مبرعم من کل عیب، یا رسول اللہ آپ تو ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے ہیں۔ کیسے عیب سے پاک پیدا کیے گئے؟ کیسے؟ کہا کأنکا قد خلقتا کما تشاء، جیسا آپ چاہتے تھے ویسا آپ پیدا کیے گئے ہیں، ویسا آپ پیدا کیے گئے ہیں۔ حالانکہ قرآن تو کہتا ہے کہ اللہ عورتوں کے ماؤں کے رحم میں جس کے لیے چاہتا ہے وہ تصویر بنا دیتا ہے، وہ صورت بنا دیتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے تو صورت بناتا ہے۔ لیکن یہاں حضرت حسان منبر پر بیٹھ کر حضور کے سامنے یہ کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ گویا کہ ایسے پیدا کیے گئے جیسا آپ چاہتے تھے۔ تو جنہوں نے دیکھا تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کی مثل کوئی نہیں۔ تو پھر ہم کہیں گے نا تو شاہ خوبا تو جان جانا، تو شاہ خوبا، کوئی زبان خاموش نہ رہے کیونکہ حضور کا ذکر ہے اور چہرے پر خوشی آنی چاہیے، جسم جھومنا چاہیے۔ تو کہیے تو شاہ خوبا تو جان جانا، تو شاہ خوبا تو جان جانا، ہے چہرہ ام الکتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا۔ مل لیندی نہ یوسف نو، مل لیندی نہ یوسف نو، خود آپ ہی وک جاندی، مل لیندی نہ یوسف نو، خود آپ ہی وک جاندی، اکھیاں دی بھی ٹھنڈ پیندی، اکھیاں دی بھی سک لیندی، نال سینے چ ٹھنڈ پیندی، اکھیاں دی بھی سک لیندی، نال سینے چ ٹھنڈ پیندی، تک لیندی زلیخا جے، تک لیندی زلیخا جے، تصویر محمد دی، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا۔ سرکار کی آمد
دلدار کی آمد، آقا کی آمد، داتا کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، علماء اہل سنت۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک تو ہے اللہ کی محبت اور دوسرا دیکھیں صحابہ کی بھی محبت۔ ہاں جی، یہ بھی انشاءاللہ آگے چل کر میں عرض کروں گا۔ تو سب سے پہلے کہ ایک حدیث مبارکہ عرض کر کے میں آگے بڑھوں گا۔ حدیث مبارکہ ہے کہ ایک شخص جو ہے، ایک نوجوان ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا، بکریاں چراتا تھا، خالہ کے ہاں رہتا تھا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب سے گزر ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر پڑ گئی، حضور کے چہرے کا دیدار کیا۔ اچھا، جب دیدار کیا نا، اتنا حسین و جمیل چہرہ، خوش قسمتی اس نوجوان کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر بھی اس نوجوان پر پڑ گئی۔ یعنی کتنی خوش قسمتی۔ اب جب نظر پڑی نا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرہ تھا نا وہ اس کے دل میں نقش ہو بیٹھ گیا۔ اب جب وہ نوجوان وہ کیا کرتا، اس کی یہ روٹین بن گئی کہ وہ خالہ کے یہاں رہتا تھا، جاتا صبح صبح بکریاں لے آتا، بکریاں چرنے چھوڑ دیتا اور جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتا رہتا۔ دن ہے، سارا دن جو ہے وہ حضور کی زیارت ہوتی رہتی۔ کتنا خوش نصیب ہے یار وہ نوجوان، ہمارے ماں باپ اس پر قربان ہو۔ اللہ اکبر، حضور کی زیارت کرتا رہتا۔ یہی سلسلہ چلتا رہا۔ ایک دن خالہ کو پتہ چل گیا، خالہ نے اپنے اس نوجوان کو، بھتیجے کو روکا، اس نوجوان کو کہا کہ تو نے اب نہیں جانا۔ اس نوجوان کو کہا اب نہیں جانا۔ وہ نہیں رکا، جاتا رہا، پھر سختی سے روکا۔ اس نے پتہ کیا کہا خالہ بس آپ ایک مرتبہ چل کے میرے آخری نبی کا دیدار کر لو، بس ایک مرتبہ چل کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لو۔ دیدار کرنے کے بعد تم مجھے روکو گی تو میں رک جاؤں گا۔ اب پھر کیا ہوتا ہے، اپنی خالہ کو بھیجتا ہے، ساتھ والدہ بھی جاتی ہے، اور دونوں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتی ہیں، خالہ بھی والدہ بھی، تو حضور کا دیدار کرتی ہیں، حضور کی زیارت کرتی رہتی ہیں۔ نوجوان ادھر پریشان، دل میں گھبراہٹ، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور وہ یہ سوچنے لگا کہ پتہ نہیں خالہ یا میری والدہ کیا بات کریں گی وہاں جا کر۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، جب خالہ والدہ دیدار کر کے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واپس آتی ہیں، اب وہ نوجوان اپنی خالہ سے پوچھتا ہے، اے خالہ بتا آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کیسے ہیں؟ اب وہ بتاتی ہے، وہ خالہ کیا بتاتی ہے، وہ جو الفاظ ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور وہ خالہ کہتی ہیں بیٹا میں نے دیکھا کیا دیکھا کہ ماں رأینا مثل ھذا الرجل، خدا کی قسم اس جیسا مرد میں نے کبھی نہیں دیکھا، اس جیسا مرد میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ پھر کیا اور کیا وصف دیکھا، کہنے لگی احسن وجہن، چہرہ بڑا ہی حسین تھا، اتنا حسین چہرہ میں نے کسی کا نہیں دیکھا۔ اچھا اور کیا دیکھا، کہنے لگی انقا ثوبن، جتنے سونے کپڑے پہنے ہوئے تھے ایسے کپڑے میں نے کسی کو پہنتے ہوئے نہیں دیکھے۔ اچھا پھر کیا دیکھا، کہنے لگی الین کلامن، وہ کلام ایسا کرتے تھے، ایسا کلام کرتے تھے گویا کہ شہد ٹپک رہا ہو۔ ارے لکھاں لوگ آئے زمانے تھے، محبوب خدا جیا کوئی نہیں، لکھاں سونے بڑ پیندے نے پر او دی خاکے پا جیا کوئی نہیں۔ کسی شاعر نے تو یوں کہہ دیا، کہا سمجھا ہنوز کہ میرا عشق بے ثبات، سمجھا ہنوز یعنی یہ بات میری سمجھ سے دور ہے، کہا سمجھا ہنوز میرا عشق بے ثبات، تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات۔
تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات. اللہ اکبر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کی کیا بات کریں. علامہ صاحب نے بڑی اچھے انداز سے گفتگو فرمائی، تو میں نے کہا چلے میں بھی تھوڑا سا سبق جو ہے وہ سنا دوں. اور میرے محترم دوستو ذرا یہاں دیکھیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ حسن بیان کیا گیا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے کہیں اور بھی حسن بیان کیا ہے؟ آئیے ذرا چلتے ہیں قرآن کی طرف، چلتے ہیں قرآن کی طرف. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَبِّكُمْ. تھک تو نہیں گئے؟ اگر تھک گئے تو پھر میں بیان کو کلوز کر دیتا ہوں. پھر کہہ دیئے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. سرکار کی آمد، سرکار کی آمد. اللہ کریم جل مجدہ قرآن پاک میں فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَبِّكُمْ کہ اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی دلیل آئی. یہ رات ہے نا، اس کی دلیل کیا ہے؟ اندھیرا. اندھیرا ہمیں بتاتا ہے کہ رات ہو چکی ہے. یہ آپ کے لحاظ سے میں نے عرض کیا. یہ اندھیرا بتاتا ہے کہ رات کیا ہے؟ ہو چکی ہے. تو اندھیرا یہ دلیل ہے جو رات کا پتہ دیتا ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دلیل بنا کر بھیجا، اپنے محبوب کو دلیل بنا کر بھیجا. جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کمالات ہیں، اللہ نے ان تمام کمالات کا مظہر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کر بھیجا ہے. اور آپ دیکھیے دلیل ہے تو ذرا کائنات میں نظر دوڑائیے. کائنات کے اندر کتنی حسین جگہ ہیں، کتنے حسین مناظر ہیں، کتنے حسین نظارے ہیں. پوری کائنات کے اندر کہیں جگہ حسین، کہیں پارک حسین، کہیں درخت حسین، کہیں لوگ حسین. اور یہ حسن و جمال پوری کائنات کے اندر جتنا بھی ہے اللہ نے وہاں اپنی قدرت کو ظاہر کیا ہے. کہا ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ ہر چیز پر کیا ہے؟ قادر ہے. اپنی قدرت کو پوری کائنات میں کیا کیا؟ ظاہر کیا. لیکن اللہ کتنا حسین ہے. اپنا حسن جب ظاہر کرنا چاہا اپنے محبوب کو اپنے حسن کا مظہر بنا کر بھیج دیا ہے. تو پھر کہنا پڑے گا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا. میں تیرے حسن و بیان کے صدقے میں تیری میٹھی زبان کے صدقے برنگ خوشبو دلوں پہ او تیرا برنگ خوشبو دلوں پہ او تیرا ہے کتنا دلکش خطاب تیرا. نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اب آئیے ذرا ایک اور آیت کی طرف چلتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کا حسن ایک اور آیت میں بھی بیان کیا ہے. چہرے کا حسن. جاگ رہے ہیں نا بھائی؟ تو کہیے ذرا سبحان اللہ. اللہ نے اپنے محبوب کے چہرے کا حسن ایک اور آیت میں بھی بیان کیا. سورہ بقرہ کی طرف چلتے ہیں. اللہ کریم جل مجدہ ارشاد فرماتا ہے. اب ذرا قرآن کی آیت سنیے اور لطف لیجئے. اللہ فرماتا ہے قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ مکہ سے مدینہ شریف ہجرت کر کے آئے اور قبلہ بیت المقدس تھا، آپ اس طرف رک کر کے نماز پڑھتے. یہودیوں نے تانا دیا، کہا آخری نبی آئے ہیں. نبی کہتے ہیں اپنے آپ کو
قبلہ تو ہمارے بیت المقدس کو بنایا ہوا ہے نا. اب یہ اعتراض کیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں نا چاہت پیدا ہوئی, خواہش پیدا ہوئی کہ یا اللہ خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دے, خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دے. اب دیکھیے اعتراض ہوا, حضور کے دل میں خواہش, نماز پڑھا رہے ہیں. نماز کے دوران میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنا حسین چہرہ آسمان کی طرف کرتے ہیں, بار بار حسین چہرہ آسمان کی طرف کرتے ہیں. اب یار کتنی پیاری ادا ہوگی, نماز پڑھ رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, آسمان کی طرف چہرہ حسین بار بار کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا بڑی پسند آ گئی, یہ ادا بڑی پسند آ گئی. اب ان یہودیوں کے اعتراض کا جواب دیا, اور جواب یوں دیا, کہا قد نرا, پہلے جواب سے پہلے اللہ نے اپنے محبوب کی شان بیان کی اور پھر جواب دیا. دیکھو اللہ کی محبت, دیکھو اللہ کی محبت کیسے اپنے محبوب کی محبت کو ظاہر فرما رہا ہے. کہا ہے محبوب پریشان نہ ہو, قد نرا تقلب وجہک فی السماء, اے محبوب آسمان کی طرف آپ کا یہ بار بار چہرہ اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ شان بیان کر دی کہ حسین چہرہ یہ جو آسمان کی طرف بار بار اٹھ رہا ہے نا محبوب, یہ ادا بڑی پیاری لگ رہی ہے, میں یہ دیکھ رہا ہوں. رب فرما رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں, اور پھر آگے جواب دیا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا, ہم ان قریب اس کو قبلہ بنا دیں گے جس پر آپ راضی ہو جائیں گے. اللہ اکبر. جس کو قبلہ بننے پر آپ راضی ہوتی ہیں نا ہم اس کو قبلہ بنا دیں گے. اے محبوب چلیے اب آپ اپنا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف کر لیجئے. اللہ اکبر. خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. میرے رب نے اپنے محبوب سے محبت کا اظہار بھی کیا, حضور کی شان بھی بیان کر دی, اور کافروں کا, یہودیوں کا جواب بھی دے دیا. لیکن میرا ایک یہاں سوال ہے. وہ سوال کیا ہے؟ وہ سوال یہ ہے کہ جواب دینا چاہیے تھا, اللہ اتنا کہہ دیتا اے محبوب آپ کے دل میں خواہش ہے نا خانہ کعبہ کو قبلہ بنانے کی, تو جو بنا دیا, بات ختم تھی, بات ختم تھی. لیکن یہ کیوں کہا قد نرا تقلب وجہک, آپ کے چہرے کا ذکر ہی کیوں کیا؟ آپ کے چہرے کا ذکر ہی کیوں کیا؟ اس حسین و جمیل چہرے کا کیوں ذکر کیا؟ علماء اس کا جواب دیتے ہیں. کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے محبوب کی یہ حسین ادا اتنی پسند آئی, یہ چہرے کا بار بار اٹھنا یہ اتنا پسند آیا, اتنی اچھی لگی ادا, اور اللہ نے اپنے محبوب کے چہرے کا جو لفظ ہے وجہی کا, یہ قرآن کے اندر نقش کر دیا تاکہ قیامت تک لوگ آتے رہیں گے محبوب کی اس حسین ادا کو پڑھتے رہیں گے, محبوب کی اس حسین ادا کو پڑھتے رہیں گے. اللہ اکبر. میرے محترم دوستو, اب دیکھیے کہ یہ ہے اللہ کی محبت اپنے محبوب سے. محبوب کی شان بھی بیان کر دی, حسن بھی بیان کر دیا, اور جناب کافروں کو اعتراض کا جواب بھی دے دیا. اب میں واپس چلتا ہوں آیت کی طرف, اور وہاں سے اپنے بیان کو اختتام کی طرف لے کے آتا ہوں. اللہ نے کیا فرمایا؟ قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اے محبوب آپ ان کو کہہ دیجئے, کیا کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو محبوب ان کو کہہ دو فَاتَّبِعُونِي, میری اتباع کرو. جب میری اتباع کر لو گے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تجھے اپنا محبوب بنا لے گا. اب آپ اس آیت کے ترجمے سے کیا سمجھیں؟ کیا سمجھیں؟ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر گزارا نہیں. حضور کی اطاعت کے بغیر رب بھی اس کو اپنا محبوب نہیں بناتا. حضور کی اطاعت کریں گے تو اللہ کے محبوب بندے بنیں گے.
اور हुजूर की इताअत अगर देखनी हो सहाबा में तो मैं आखिरी हदीस अर्ज करके इजाज़त चाहूँगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के मजमे में तशरीफ़ फरमा है। मुसैलमा कज़्ज़ाब उसका ख़त आता है और उसके अंदर 2 शर्तें उसने लिख दी। कहा कि आधा अरब के आप नबी हैं, आधे अरब का मैं नबी हूँ। ये कौन कह रहा है? मुसैलमा कज़्ज़ाब। उसने नबूवत का दावा कर दिया। और फिर क्या होता है कि एक दूसरी शर्त ये रखी कि या फिर आप इस दुनिया से जब पर्दा कर जाएं तो फिर उसके बाद मैं नबी, मेरी नबूवत का आप ऐलान कर दें। अल्लाहु अकबर। फिर क्या होता है, वो जो खत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा ना, तो आपने वो सारी सूरत हाल बताई और फिर कहा कि ये खत कौन लेकर मुसैलमा कज़्ज़ाब के पास जाएगा। तो वहीं पर हजरत हबीब बिन ज़ैद मौजूद थे। वो उनके पास खजूरों की वो टोकरी थी, खजूरें खाते खाते आकर बैठ गए। जैसे ही बैठे हुजूर ने ऐलान किया कि कौन मुसैलमा कज़्ज़ाब के पास ये खत लेकर जाएगा। हुजूर ने खत लिखा था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से ये खत है मुसैलमा कज़्ज़ाब की तरफ, और ये खत कौन लेकर जाएगा। हजरत हबीब बिन ज़ैद जो हैं वो फौरन खड़े हो जाते हैं, हाथ बुलंद किया, या रसूल अल्लाह मैं पहले करूंगा, मैं जाऊंगा खत लेकर, मैं पहल करूंगा। और अभी जब ये बात कही तो उनके मुंह में खजूर के जर्रात थे, वो जर्रात सहाबा पर गिरे। जब सहाबा पर गिरे ना तो सहाबा ने कहा अरे भाई पहले खजूर खा लो फिर बोल लेना क्या हुआ, फिर बता देना, फिर अर्ज कर देना हुजूर की बारगाह में। हजरत हबीब बिन ज़ैद जो जुमला बोलते हैं ना, वो जुमला जरा सुनिए। आप कहते हैं मैंने तो इसलिए जल्दी जल्दी बोला कहीं हुजूर की इताअत में देर ना हो जाए। अरे आशिकों से सीखो, ये हदीस अर्ज करने का मकसद ये है कि वो इताअत में देर नहीं करते थे और आज हम इताअत से दूर हो जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं। और जब इताअत से दूर होंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत से दूर होंगे तो अल्लाह भी महबूब नहीं बनाएगा। जब अल्लाह भी महबूब नहीं ना बनाएगा तो फिर सैलाब की आजमाइश आएगी, आफतें आएंगी, आसमान से आफतें आएंगी, कभी बारिश का पानी, कभी ज़लज़ले, कभी जनाब औलाद है नेमत लेकिन वो ज़हमत बन जाती है, वो तकलीफ का बायस बन जाती है। क्यों? क्योंकि ना वालिदैन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करते हैं, ना औलाद जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत कर रही है। लेकिन सहाबा से सीखिए कि वो कैसे इताअत करते थे। फौरन खड़े होकर कहा कि मैंने इसलिए जल्दी की है कि हुजूर की इताअत में देर ना हो जाए। अल्लाहु अकबर। और जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खत लेकर जाने लगे ना तो किसी ने कहा, क्या कहा, कहने लगे कि भाई आप अपने वालिदैन से मिल लो, अपने बच्चों से मिल लो। 11 बच्चे थे उनके, हजरत हबीब बिन ज़ैद के 11 बच्चे थे कमोपेश। जाने लगे तो जाते जाते उन्होंने लोगों को जवाब दिया, कहा कि मैं जा रहा हूं, मैं माँ बाप से इसलिए नहीं मिल रहा और अपनी बीवी बच्चों से इसलिए नहीं मिल रहा कि कहीं मेरा दिल उनको देखकर मोम ना हो जाए, हुजूर की इताअत में ताखीर ना हो जाए। बस मैं हुजूर के कदमों पर अपनी जान को कुर्बान करना चाहता हूं। ये एक जान क्या है अगर हो करोड़ों, ये एक जान क्या है अगर हो करोड़ों। या रसूल अल्लाह तेरे नाम पर सबको वारा करूं मैं। अल्लाहु अकबर। वहां से चलते हैं, मुसैलमा कज़्ज़ाब के पास पहुंचते हैं, नेज़ा फेंकते हैं। मुसैलमा कज़्ज़ाब देखने लगा इतनी जुर्रत के साथ मेरे दरबार में ये नेज़ा फेंका जा रहा है, ये कौन है? पूछा कौन हो? कहा मेरा अंदाज नहीं बताता कि मैं रसूल का गुलाम हूँ, मेरा अंदाज नहीं बताता, मेरा होलिया नहीं बताता कि मैं रसूल का गुलाम हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है, खत लेकर आया हूँ। खत दिया। अब मुसैलमा कज़्ज़ाब चूंकि उसका वो दरबार लगा हुआ था, दरबारी को कहा भाई खत पढ़ो। उसने खत पढ़ा तो यही लिखा था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ये खत है मुसैलमा कज़्ज़ाब की तरफ, मुसैलमा कज़्ज़ाब की तरफ। जब कज़्ज़ाब लिखा, कज़्ज़ाब का माना झूठा, बहुत ज्यादा झूठ बोलने वाला, ये मुसैलमा कज़्ज़ाब। जब ये कहा तो उसने भरे मजमे में अपनी बेइज्जती महसूस की और कहने लगा अच्छा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ये खत आया, तुम लेकर आए हो, अच्छा चलो इधर आओ। आ गए, बताओ तुम उन आखिरी नबी के बारे में क्या कहते हो, तुम्हारा क्या नजरिया, क्या ख्याल है?
कहने लगे हजरत हबीब बिन जैद कहते हैं वो आखिरी नबी हैं। वो क्या है? आखिरी नबी हैं, खातमुन नबीयीन है। अच्छा चलो मेरे बारे में बताओ, तुम मेरे बारे में क्या कहते हो? तो हजरत हबीब बिन जैद कहने लगे मुसलमा तू कज़्ज़ाब है, तू झूठा है, तू बहुत ज्यादा झूठा है। जब ये कहा तो वो आग बगोला हो गया और उसने जनाब तलवार से बाजू काट दिया। जब बाजू काटा ना तो अब पूछा बता अब तेरा क्या ख्याल है? तो हजरत हबीब बिन जैद कहने लगे तू बाजू काट के मुझसे पूछ रहा है कि मैं डर जाऊंगा? हैं? बाजू काट के तू मेरे ख्याल को तब्दील कर रहा है, तब्दील करने की कोशिश कर रहा है। क्या मेरा ईमान बदल जाएगा? नहीं नहीं, मरता मर जाऊंगा। ये एक जान क्या है? अगर हो करोड़ों सरकार के नाम पर वारा करूं मैं। अल्लाह अकबर। ये तुम मुझे धमकी ना दो, मेरा अब भी वही नजरिया है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। ऐ मुसलमान तू झूठा है, तू झूठा है। जब ये कहा तो दूसरा बाजू काट दिया। कहा अब बता। कहने लगा तू मुझे डरा रहा है। गर्दन पर जब तलवार रखी तीसरी मर्तबा, तो तीसरी मर्तबा तलवार रखकर कहा मैं तेरी गर्दन काट दूंगा। अब बता तो आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहता है? कहता है वो आखिरी नबी हैं, मेरी जान जाती है जाए मुझे इसकी परवाह नहीं है। वो तू गर्दन पर तलवार रखकर मुझे डरा रहा है। अरे मैं तो वो हूं जो फजर की नमाज में रोजाना ये दुआ करता हूं कि या अल्लाह मुझे शहादत नसीब फरमाना, या अल्लाह मुझे शहादत नसीब फरमाना। जो शहादत की दुआएं करें तो उनकी गर्दन पर जनाब तलवार रख के धमकियां दे रहा है, मुझे डरा रहा है। मैं नहीं डरता, अब भी मैं बबांगे दोहल ये कहता हूं कि वो आखिरी नबी है। ऐ मुसलमान तू झूठा है। गर्दन कट गई और उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजमे में कहते हैं आप रोने लग गए। साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह क्या हुआ? आप फरमाते हैं मेरा हबीब जो है हबीब बिन जैद मेरा सहाबी शहीद हो गया है और मैं इस वक्त देख रहा हूं हबीब बिन जैद जन्नत की सैर कर रहा है। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, इस हदीस पाक से क्या दर्श मिलता है? आज महफिल सजाई है हमारे किबला हाजी मोहम्मद अफजल साहब ने और आप भी माशाल्लाह सब तशरीफ लाए हैं, तो चले सीख के जाएं, कुछ दर्द लेकर जाएं। और वो दर्द ये है कि खुदारा अल्लाह की मोहब्बत तभी मिलेगी जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करेंगे। मैं युतिइल्लाह व रसूलहु फक़द फाज़ा फौजन अजीमा। जिसने अल्लाह रसूल की इताअत की वही उसने बड़ी कामयाबी पा ली। अगर हम दुनिया और आखिरत में कामयाबी पाना चाहते हैं तो मेरे दोस्तों हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया अपनाओ, हुजूर की सीरत को अपनाओ, हुजूर के किरदार को अपनाओ, हुजूर के अखलाक को अपनाओ। आज अखलाक कहाँ है? हमारे नौजवान गालियां देते नजर आती हैं, माँ बहन की गालियां देते नजर आती हैं, उनको गैरत नहीं आती। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन कभी गाली नहीं देता। ये कैसे मोमिन है? औरतें गुजर रही होती हैं जनाब, ये माँ बहन की गालियां दे रही होती है, शर्मगाहों के नाम ले रही होती है, इनकी गैरत कहाँ मर जाती है? मेरे मोहतरम दोस्तों ये बातें सीखने की हैं। हम अपने अखलाक को संवारें, अपने अखलाक संवारें, जैसा हुजूर पसंद फरमाते हैं हम वैसा हो जाएं। हुजूर ने फरमाया दाढ़ी रखो, हम दाढ़ी रखने वाले हो जाएं। हुजूर ने फरमाया मेरी सुन्नतों को अपनाओ, हम सुन्नतें अपनाने वाले बन जाए। हुजूर ने फरमाया झूठ ना बोलो, हम झूठ ना बोलें, हमेशा सच बोलें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं, हम भी सच्चे हो जाएं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की इबादत करने वाले, हम भी अल्लाह की इबादत करने वाले बन जाएं। 5 वक्त के नमाजी बन जाएं। जितना भी मजमा बैठा है, ये महफिल करना ये नफल है, ये एक नफल है, मुस्तहब काम है। और मुस्तहब काम अल्लाह की बारगाह में तब कबूल होता है जब फराइज पर भी अमल हो। हम फराइज पर अमल ना करें, वाजिबात पर अमल ना करें और खूब सदका खैरात करें, वो नफली नेकियां करते चले जाएं तो वो नफली नेकी भी कबूल नहीं होती। आज इस बड़े इज्तिमा में ये नियत करते हैं इंशाअल्लाह 5 वक्त नमाज पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करते हुए जिंदगी गुजारेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इश्क का जाम पिलाती है। जी हाँ, कुरान सुन्नत का पैगाम पहुंचाती है। पूरी दुनिया में
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو عام کر رہی ہے۔ دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنت و برائے اجتماع فیضان مدینہ میں ہوتا ہے۔ آپ تمام احباب سے گزارش ہے اجتماع میں بھی شرکت کیا کریں اور دعوت اسلامی کے جو جتنے بھی دینی کام ہیں اس میں بھی آپ تعاون کیا کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بیان کے اندر کوئی غلطی ہو گئی ہو اللہ مجھے ہم سب کو معاف فرمائے، اور اس محفل کے ثمرات و برکات حاجی صاحب کو بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو بھی، علامہ صاحبان کو بھی، ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس محفل کے ثمرات و برکات نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔